مشکلیں انسان کو کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے آتی ہیں کہ جب ہماری لائف میں پرابلم بڑھتی ہیں نا اور پرابلم بڑی ہوتی ہیں تو وہ پرابلمز اگر ہم ان کو سولو کر لیتے ہیں، اگر ہم ان کو جیتنے ہی نہیں دیتے بلکہ خود جیت جاتے ہیں تو ہم کسی اعلیٰ مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کی لائف کی سٹوری دیکھی ہے جن کی لائف بہت زیادہ مشکل تھی، بہت زیادہ اسٹرگل والی لائف تھی، لیکن وہ اتنے ہی کامیاب انسان بنے ہیں، اتنے ہی وہ دنیا کے لیے مثال بنے ہیں۔ تو مشکلیں کیوں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ اسپیشل کچھ اچھا کروانا چاہ رہا ہوتا ہے، جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا اس سے کچھ بڑا کروانا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ہم انسان ہر جگہ گھاٹے کا ہی سودا تو کرتے ہیں، جیسے آخرت کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں وہ چھوٹی چیز اس ٹائم بہت بڑی لگ رہی ہوتی ہے جو ہم سے چھین رہی ہوتی ہے، اور ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بڑھ کے دینے کے چکروں میں اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کے دینا چاہ رہا ہے، لیکن اس کے لیے ہمارا یقین بہت ضروری ہے، اور ہماری محنت، ہم اسٹرگل جاری رکھیں گے تو تبھی کچھ ملے گا۔ جب ہم پریشان ہو کے یا مایوس ہو کے بیٹھ جائیں گے تو واقعی ہماری لائف اچھی نہیں ہوگی، پھر تو واقعی وہ خراب اور بے رحم زندگی ہے۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھا لیتے ہیں کہ نہیں اللہ نے کچھ اچھا چنا ہوا ہے، تو ہم اس چیز سے نکل بھی آتے ہیں، اس پریشانی سے نکل آتے ہیں اور ایک دن کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی میں ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی، سامیہ خان کو آپ لوگ جانتے ہوں گے جو اسٹرالوجر ہیں، تو انہوں نے اپنی لائف کا بتایا، تو وہ کہہ رہی تھیں کہ یعنی کہ میری شادی بہت اچھی نہیں تھی اور بہت ساری پرابلمس تھیں، لیکن مجھے خوف تھا کہ میں کچھ کر نہیں سکوں گی، میں تو صرف گریجویشن کی ہوئی، ایجوکیشن بھی زیادہ نہیں ہے، تو میں کیسے اس شادی کو چھوڑ سکتی ہوں۔ تو وہ پھر انہوں نے جب ان کی شادی ختم ہو گئی تو پھر انہوں نے ایفرٹ کی اور وہ آج کہاں بیٹھی ہیں ان کو دنیا جانتی ہے۔ تو اگر ان کی شادی کامیاب رہتی، شاید اللہ نے ان کی شادی اسی لیے ناکام بنائی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کامیاب بنانا چاہتا تھا، ان سے کچھ اچھا یا بڑا کروانا چاہ رہا تھا، تو ان کو ایک عزت اور مقام ملنا تھا۔ اگر وہ گھر میں ہی بیٹھی رہتی، وہ شادی چلتی رہتی، ان کو کوئی بھی نہ جانتا سامیہ خان کون ہے۔ اسی طرح یہ جو سارے ہی جانتے ہیں یوٹیوبر ہے اسٹرانگ عظمیٰ ہیں، تو ان کو دیکھیں ان کی لائف کتنی مشکل تھی، لیکن انہوں نے ان مشکلات کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا، انہوں نے اسٹرگل کو جاری رکھا، اور آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ کامیاب ہیں اور خوش ہیں۔ چلے اللہ ان کو ہمیشہ خوش ہی رکھے۔ تو میں نے ان کی مثال اس لیے دی، اور بھی بے شمار لوگ ہیں کیونکہ یہ ہمارے سامنے ہے نا، یہ بھی ہمارے جیسی عام سی انسان ہیں، تو انہوں نے کتنی پریشانیاں دیکھی لیکن آج کامیاب تو ہوں گی۔ شاید ان پریشانیوں کے پیچھے یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی اونچے مقام تک، کسی اعلیٰ مقام تک لے کے جانا چاہ رہا تھا۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ توندیے بادل سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو بس جب پریشان ہوں آپ لوگ یہ شعر یاد کر لیا کریں، ان لوگوں کو دیکھ لیا کریں جو بہت ساری اسٹرگل کے بعد بہت اچھے اچھے مقام پہ گئے ہیں، دنیا ان کو جانتی ہے، اور اگر وہی چھوٹی موٹی چیزیں ان کو مل جاتی، ان کی زندگی میں مشکلیں نہ آتی تو شاید وہ آج اتنے کامیاب نہ ہوتے۔ تو مایوس نہ ہوا کریں، ان چیزوں پہ فوکس کریں، اپنی محنت پہ فوکس کریں، اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔